سرد اور گھٹن زدہ رات میں کمرے میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ دیواروں سے سلن کی بو آ رہی تھی اور چھت سے پانی کے قطرے آہستہ آہستہ ٹپک رہے تھے، جیسے وقت خود رک گیا ہو۔ زینیا کمرے کے کونے میں زمین پر بے بسی سے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں موٹی رسیوں سے بندھے تھے اور اس کی کلائیوں پر رسیوں کے نشان گہرے زخموں کی طرح چمک رہے تھے۔ زینیا نے اپنی آنکھوں میں دھندلی روشنی محسوس کی، جو شاید کمرے کے باہر چلتے کسی کمزور بلب سے آ رہی تھی۔ اس روشنی میں اس کے آنسو چمک رہے تھے، جو بنا رکے اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زینیا نے بے بسی سے اپنے اللہ کو پکارا، یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی آواز اتنی کمزور تھی کہ لگتا تھا وہ خود بھی سننے کی کوشش کر رہی ہو۔ کمرے کا فرش ٹھنڈا تھا اور وہاں پھیلا پانی اس کی قمیض کو بھگو چکا تھا۔ زینیا کا جسم کپ کپا رہا تھا اور اس کی ہڈیاں جیسے سردی سے جواب دے رہی تھیں۔ دیواروں پر لگے پرانے رنگ اکھڑ چکے تھے اور ایک کونے میں چوہے دبکے ہوئے تھے۔ کمرے کی ہوا میں عجیب سی بسان تھی، جو زینیا کی حالت کو مزید ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ وہ اپنی کلائیوں پر بندھی رسیوں کو دیکھتی سسکی۔ رسیوں کی سختی نے اس کی جلد کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کی انگلیاں بے حس ہو چکی تھیں اور ہاتھوں میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میرا تو اس دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے ڈھونڈے، میری مدد فرما۔ وہ سر گھٹنوں میں دے گئی کہ اس کے دل میں ایک خیال آیا، ایک شخص ہے جو مجھے ڈھونڈ نکالے گا، میرے منگیتر عادل۔ وہ پر امید ہوئی، کیا انہیں میری گمشدگی کا علم ہوگا؟ وہ اپنا سر دیوار سے ٹکا کر آنکھیں بند کر گئی۔ اس کے ہونٹ خشک تھے اور زبان جیسے حلق سے چپک گئی تھی۔ اس کی بھوک اور پیاس حد سے بڑھ چکی تھی، لیکن اس کا دل اللہ کی طرف مائل تھا۔ کافی وقت بیت گیا، شاید دن اور رات بھی۔ اب تو اسے کسی زیرو سے کوئی امید نہیں رہی تھی۔ زینیا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے اپنے دل میں دعائیں کرنے لگی، میرے رب، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے موسیٰ کے لیے سمندر کا راستہ بنایا۔ یا اللہ، مجھے اس اندھیرے اور خوف سے نکال لے۔ اس کی سسکیاں گونج بن کر کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں کہ اچانک سے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی اور زینیا خوف کے مارے کانپنے لگی۔ دیوار سے ٹیک ہٹائی اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس کے ذہن میں مختلف خیالات گردش کرنے لگے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے مجھے کیوں اغوا کیا؟ یہ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل میں اٹھتے سوالات نے زینیا کی اذیت کو اور بڑھا دیا تھا، مگر اس کے دل میں اللہ پر یقین کی ایک کرن واقع تھی جو اسے مکمل ٹوٹنے سے بچا رہی تھی۔ زیدی ہاؤس میں اس وقت خوشیوں کا سماں تھا۔ ہال میں رنگ برنگے غبارے چھت سے لٹک رہے تھے، سفید اور نیلے پردے ہوا میں جھول رہے تھے اور ہر طرف خوشبو اور چہل پہل کا سماں تھا۔ آج آسیہ بیگم کے ننھے پوتے سائم کی 3ری سالگرہ تھی اور پورا گھر خوشیوں سے جگمگا رہا تھا۔ سبھی کی تیاری مکمل تھی۔ ایسے میں اوپر کی منزل پر ایک کمرے میں 18 سالہ روحا آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ دوسرے شہر سے اپنی پھپھو کے گھر سائم کی سالگرہ کے لیے آئی تھی اور سب کی ہی لاڈلی تھی۔ آج روحا نے خاص طور پر سائم کے لیے تیار ہونا تھا، کیونکہ اس نے فرمائش کی تھی۔ کمرے میں سفید اور نیلے پردے کھڑکیوں پر سجے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک خوبصورت میز پر روحا کی جیولری اور میک اپ کا سامان رکھا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی روحا گلابی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھی، جس پر نازک دھاگے کا کام تھا۔ اس کی چوڑیاں ہلکے نیلے رنگ کی تھیں، جو سائم کی سالگرہ کے تھیم سے میل کھا رہی تھیں۔ اس کی زلفیں کاندھوں پر ڈھلک رہی تھیں اور آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی، جیسے سائم کی سالگرہ کی خوشی اس کے چہرے پر دھمک رہی ہو۔ اس نے اپنی چوڑیاں درست کی اور پھر ایک چھوٹا سا لاکٹ پہنا، جو اس کی پھپھو مسز آسیہ زیدی نے اسے تحفے میں دیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھپھو آسیہ اندر آئیں تو روحا کو تیار ہوتا دیکھ مسکرائیں۔ روحا، تم آج تو واقعی گڑیا لگ رہی ہو، تم پہ تو نظر ہی نہیں ٹھہر رہی۔ انہوں نے اس کی نظر اتاری تو روحا مسکرا دی۔ چلو آ جاؤ بیٹا، سب ریڈی ہے، نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سائم بھی بار بار پوچھ رہا ہے کہ روحا پھپھو کہاں ہے۔ جی پھپھو، بس آ رہی ہوں، سائم کے لیے خاص تحفہ بھی لائی ہوں، وہ لے لوں، امید ہے اسے پسند آئے گا۔ دراز سے ایک ریب کیا ہوا گفٹ نکالتے آسیہ بیگم کے ساتھ باہر نکلی۔ اب اس کے قدم آسیہ پھپھو کے ساتھ سیڑھیوں کی جانب تھے، جہاں ہال میں چہل پہل جاری تھی۔ سائم سفید اور نیلے تھیم کے کپڑے پہنے اپنی مما رحیلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بابا مسٹر باکر زیدی اب روڈ ہوتے تھے۔ سائم بے صبری سے اپنی روحا پھپھو کا انتظار کر رہا تھا۔ کیک ایک بڑے میز پر رکھا تھا، جسے خود روحا نے بیک کیا تھا اور اس پر ہیپی برتھ ڈے سائم لکھا ہوا تھا۔ میز کے گرد تحفے سجے تھے اور چاروں طرف بچے کھیل رہے تھے اور سائم اپنی مما کے ساتھ سیلفیز لے رہا تھا۔ روحا پھپھو کب آئیں گی مما؟ پھر میں بھی ان کے ساتھ تصویر بناؤں گا، وہ ماتھے پہ بل ڈالے پوچھ رہا تھا کہ اسی لمحے سیڑھیوں سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سب نے اوپر کی جانب نگاہ اٹھائی۔ روحا دھیرے دھیرے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اس کے لباس کی نفاست اور چہرے کی مسکان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خوشی بھری چمک تھی، جیسے آج سائم کی نہیں، اس کی سالگرہ تھی۔
साइम ने रोहा को देखते ही खुशी से तालियां बजाईं। मेरी रोहा फुप्पो, लुक एट माई फुप्पो, सबसे प्यारी है मेरी फुप्पो। रोहा ने नीचे आते ही साइम को गोद में उठा लिया और उसे प्यार किया। मेरे नन्हे शहजादे को सालगिरह मुबारक हो, आज तो तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो मेरे हीरो, रोहा ने प्यार से उसे गोद में लेते कहा। साइम ने खुशी से रोहा के गले में बाजू डाल दिए और मुस्कुराते हुए उसकी गाल पे किस की। स्वीट फुप्पो, मेरे लिए क्या लाई है, वो चहक रहा था। रोहा ने मुस्कुराते हुए उसकी जानिब गिफ्ट बढ़ाया। ये देखो, ये खास तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए है। सभी उनका प्यार देखते मुस्कुरा दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर साइम, हैप्पी बर्थडे टू यू। तालियों की भरपूर गूंज में साइम ने केक कट किया। सब गिफ्ट्स लेता आज वो शहजादा लग रहा था। उस तहखाने में जीनिया की हालत मजीद बिगड़ चुकी थी। जिस्म में ताकत अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा पज़मुर्दा था, आंखों में खौफ की गहरी झलक थी और पेट में भूख की शिद्दत थी। वो खामोशी से एक कोने में बैठी थी, दिल में अल्लाह की मदद की दुआ करते हुए, जैसे कि वो किसी मोजज़े का इंतजार कर रही हो। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। एक दराज कद मजबूत जसामत वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साथ ही कुछ रोशनी भी हुई। उसके चेहरे पे करीख्तगी थी और आंखों में बेरहमी। हाथ में एक सिगरेट था जिसे वो सुलगा रहा था। जीनिया ने खौफ के मारे सहम कर उसकी तरफ देखा। उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था और उसकी सांसें बेतरतीब हो गई थी। यही वो शख्स था जिसने उसे अगवा किया था। वो देखने में मर्दाना वजाहत का आला शाहकार था, लेकिन उसकी लाल आंखों को देखते विलन का गुमान होता था। उसका चेहरा इतना बेरहमाना था कि जीनिया अंदर ही अंदर बुरी तरह डर रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसको किडनैप करने के पीछे उस शख्स का क्या मकसद था। उस शख्स ने धीरे धीरे सिगरेट का धुआं खारिज किया और फिर जीनिया की तरफ बढ़ा। तुम्हें आज़ादी चाहिए? उसने एक तेज़ नज़र जीनिया को देखते हुए सख्त लहजे में पूछा। जीनिया ने लरजते हुए से देखा, मगर उसकी जुबान जैसे हलक में फंस गई। वो कुछ नहीं कह पाई, पर उसके दिल में एक सवाल था, वो जो बेहद खौफ के साथ दिल में फैलता हुआ महसूस कर रही थी कि वो उसे क्यों किडनैप करके लाया था। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, वो शख्स जीनिया की खामोशी पे दोबारा बोला और सिगरेट का धुआं एक तरफ उड़ाते हुए उसके करीब आकर खड़ा हो गया। अगर तुम मेरी शराइत कबूल करो तो तुम आज़ाद हो जाओगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए रहना होगा और मुझसे किसी रहम की उम्मीद न रखना, क्योंकि तुम्हारी मर्जी की कोई अहमियत नहीं होगी। जीनिया का दिल लरज गया। उसने उसकी बातों का गलत मतलब ही समझा था और उसके अंदर खौफ की एक नई लहर दौड़ गई। कैसी शराइत? उसके मुंह से ये अल्फाज बामुश्किल निकले। तुम्हें मेरे साथ निकाह करना होगा, वो शख्स जीनिया की आंखों में आंखें डाले बोला, जबकि उसकी आंखों में एक अजीब सी तेज चमक थी। निकाह? जीनिया के लब से बेख्तियार निकला। हाँ, निकाह। सिर्फ इसी सूरत तुम्हें आज़ादी मिल सकती है, लेकिन अगर तुम इनकार करती हो तो ये कैद खाने का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और तुम्हें यहाँ हमेशा के लिए कैद रहना पड़ेगा। जीनिया की सांसें रुक गईं। उसकी नज़रें उस शख्स के चेहरे पर मरकूज हो गईं। वो क्यों ये खेल खेल रहा था? क्या कसूर था उसका? और क्यों निकाह करना चाहता था? मगर उसकी आंखें बता रही थी कि वो अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाला था। जो वो कह रहा था वो लाजमी करेगा और ये फैसला जीनिया के लिए ज़िंदगी और मौत के दरमियान का था। वो शख्स एक गहरी सांस लेकर सिगरेट का धुआं बाहर निकालता उसके चेहरे पर एक जहर भरी मुस्कुराहट उछाले गया। तुम्हारे पास वक़्त है, सिर्फ शाम तक। वो उठ खड़ा हुआ। जीनिया फ़ौरन झटपट आई। सोच लो, शाम तक, उसके बाद तुम और ये कैदे तन्हाई। बस एक घुसीली निगाह उस शख्स ने जीनिया पर डाली और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके कदम मजबूत और पुरएतमाद थे, जैसे वो किसी बात को अपने काबू में रखता हो। वो दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया और जीनिया तहखाने में अकेली रह गई। उसके दिमाग में कई सवालात थे, मगर दिल में एक गहरा खौफ और इस्तराब था। क्या मुझे वाकई उस शख्स के साथ निकाह करना होगा या उसकी आज़ादी की कीमत उससे ज़्यादा है? निकाह पहली कड़ी। वो सर घुटनों में दिए अपने हाथों की बंधी रस्सियाँ देखकर एक बार फिर से सिसक उठी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या फ़ैसला ले। एक तरफ आज़ादी की उम्मीद थी तो दूसरी तरफ ये कैद। क्या करूं या अल्लाह, तू ही बता। वो ऊपर छत की जानिब देखती बुरी तरह सिसक रही थी। ये चंद घंटे उसके लिए एक फैसला कुन थे। वो क्रोफर से सीढ़ियाँ चढ़ता तहखाने से बाहर आया। एक और सिगरेट सुलगाई। अब देखता हूँ कैसे तुम करते हो शादी उस लड़की से, जब वो मेरे निकाह में आ जाएगी। अरमान शाह एक मजबूत जिसामत वाला दिलकश और खूबसूरत मर्द था, जिसकी नीली आंखें किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थीं। उसकी शख्सियत में एक मकनातीसी चमक थी, मगर उसकी आंखों में बेहसी और सर्द महरी छुपी हुई थी। वो एक खुद मुख्तार और बेखौफ शख्स था जो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक फ़ैसले करता था। उसकी मुस्कुराहट में एक छुपी हुई चालाकी थी और उसके हर कदम में एक तसल्लत था। उसका जिस्मानी कुव्वत और मजबूत इरादा उसकी बेरहम शख्सियत का अकासी था। वो किसी भी सूरत हाल में अपने जज्बात को काबू में रखता था और किसी भी रुकावट को अपने रास्ते से हटाने में माहिर था। और आज वो अपनी बहन के रास्ते की रुकावट को हटा रहा था,
पर यह वक्त ने तय करना था कि जो वो सोच रहा था वैसा होगा या नहीं। साइम की सालगिरह के अगले रोज़ पूरे घर में सुकून और खामोशी थी, मगर रूहा के दिल में एक तूफान छुपा हुआ था। वो एक कमरे में बैठी हुई थी। रह रह के उसे आदिल की याद आ रही थी, ये जानते हुए कि वो अब उसका नहीं हो सकता था। फिर भी वो उसको अपने दिल से नहीं निकाल पा रही थी। आंखों से आंसू बह निकले। आदिल उससे बहुत दूर हो गया था। उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ चुकी थी जो उसकी मंगेतर थी, और अब जीनिया की कोई जगह नहीं थी। लेकिन न जाने क्यों वो अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी। वो तमाम हालात से आगाह थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद सी थी कि शायद कुछ बदल जाए, कोई मोजज़ा हो जाए। वो अपनी सोचों में गुम थी कि मेन दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। धीरे धीरे वो थके हारे कदमों से अंदर आया। उसका चेहरा थोड़ा गमगीन और परेशान सा था, जैसे वो बहुत देर से किसी बात को अपने दिल में छुपाए हुए हो। रूहा की नज़र फ़ौरन उस पर जाकर रुकी और उसके दिल में एक सिनसनी सी दौड़ गई। वो जानती थी कि आदिल बहुत मसरूफ़ था, शहर से बाहर था, जिस वजह से वो साइम की सालगिरह पर भी नहीं आ पाया था। मगर ये सब कुछ उसके दिल की कैफियत के सामने मामूली सा लग रहा था। चाचू? साइम सीढ़ियाँ उतरता उसकी जानिब लपका तो आदिल ने उसे झट से मुस्कुराते अपनी गोद में उठाया। आ गया चाचू का शेर, आदिल ने साइम के गाल पे बोसा देते मोहब्बत से कहा। उसकी आवाज़ में एक नरम सी मायूसी छुपी हुई थी, जिसे रोहा ने फ़ौरन महसूस किया कि कुछ तो मुख्तलिफ है। आदिल ने साइम को उसकी पसंद की साइकिल दिलाई थी। साइम बहुत खुश था। अस्सलामुअलैकुम, रोहा ने उसे देखते नज़रें झुकाने कहा तो वो चौंका। वालेकुम सलाम, अम्मी किधर है? वो फुफ्फो अंदर है। वो अपने जज्बात को मजबूत रखने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके अंदर की सारी दुनिया जैसे टूट गई थी। रोहा की नज़रें आदिल पर जमी हुई थी और उसका दिल बेख्तियार उसकी तरफ खींच रहा था। लेकिन जब उसने आदिल की आंखों में देखने की कोशिश की तो वहाँ कुछ और था। उसकी नज़रें रोहा पर नहीं बल्कि साइम पर मरकूज थीं। उसका चेहरा एक बेहिसी की चादर में छुप चुका था और रोहा की उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। रोहा की सांस तेज़ हो गई। उसने दिल में गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। आदिल का दिल अब किसी और की तरफ माइल था और वो जानती थी कि उसका अपना दिल कभी भी उसका हिस्सा नहीं बनेगा। वो पलट गई। उसके जाते आदिल ने उसकी पुश्त को देखा था। चंद माह कबल अपने दफ्तर की पर्सनल सेक्रेटरी को पसंद किया था और अब वो उसे मंगनी कर ली। सब खत्म हो चुका था। रोहा रोते हुए गैलरी में आई। वो अपना दुख अपने अंदर रखे हुए थी। पूरे खानदान में आदिल खूबसूरती और जहानत की आला मिसाल था। खानदान की काफ़ी लड़कियां उस पर फरीफ्ता थी और रोहा के लिए वो सब कुछ था। लेकिन आदिल की मंगनी ने सबके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। रोहा ने आंसू पूंझे और दिल में ये फैसला किया कि अब वो अपनी मोहब्बत को दफन कर देगी। कैसे कैसे आदिल, मेरी रूह पे तुमने उस कमज़रफ़ लड़की को तरजीह दी। ये भी नहीं सोचा मेरी रूहा पर क्या बीतेगी। वो मासूम तो दिल का दर्द छुपा गई, लेकिन मैं तो उसका भाई हूँ, उसका बाप माँ सब कुछ। मैं ना जान पाता, ऐसा कैसे मुमकिन था। मोबाइल को साइड पे रख दिया। तुम्हें पछताना होगा, तुम पछताओगे। एक हीरे को तुमने ठुकराया, एक बेमोल पत्थर की खातिर। अब मैं अरमान सुल्तान तुम्हें बताएगा ठुकराना क्या होता है। एक जुनून था अरमान की आंखों में। कलाई पे बंदी घड़ी पे टाइम देखा, वक्त पूरा हो गया है। जीनिया अशरफ, नाउ काउंट डाउन स्टार्ट्स। वो अपनी जगह से उठा था और फिर कुछ ही देर में फार्म हाउस में जीनिया और अरमान का निकाह हो रहा था। जीनिया भूख प्यास से निराल वजूद लिए निकाह के लिए कबूल है कह रही थी, जबकि अरमान ने उसे दुल्हन का लिबास जेब तन करवा के बड़ी सी शॉल में छुपाया हुआ था। निकाह ख्वाह और गवाहान सब जा चुके थे। जीनिया ने अपना घूंघट हटाया तो खुद को एक वसी और अरीज कमरे में पाया। कमरे की दीवारों पर नरम रंगों के पर्दे लटक रहे थे और कमरे की रोशनी मध्यम थी, जो एक रोमानवी माहौल पैदा कर रही थी। उसके दिल में डर और खौफ कुंडली मार के बैठ गए थे, लेकिन वो खामोश थी। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे, पूरा जिस्म कांप रहा था। दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी और आंखों में नमी थी जो उसकी बेबसी और गम की गवाही दे रही थी। अरमान शाह कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में एक मखसूस चमक जो जीनिया के दिल को मजीद खौफ में मुब्तला कर गई। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके करीब आया। अब तुम मेरे साथ रहोगी जब तक मैं चाहूँगा। उसकी आवाज़ में एक शिद्दत थी जो जीनिया के दिल को चीर रही थी। जानती हो, अब मुझे अपनी तकदीर को तस्लीम करना होगा, इसलिए बेफिक्र रहें, कांपती आवाज़ में कहते सर झुका लिया। अरमान ने झटके से उसके बदन को अपनी गिरफ्त में इस तरह लिया कि वो बेबस हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी कैफियत का तूफान बरपा हो गया। उसकी आंखों में एक कतरा आंसू की सूरत में गालों पे गिरा और अपने आप को अरमान से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। किसी भी तरह का खेल अरमान सुल्तान के साथ मत खेलना जीनिया अशरफ, वरना मेरा दिमाग घूमा तो वो वक़्त तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बदतरीन लम्हे की सूरत में आएगा। अरमान ने उसके लबों के करीब अपनी दहकती सांसें छोड़ते कहा और जीनिया को यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी आज़ादी का हर रास्ता बंद हो चुका है। वो चाहती थी कि वो किसी भी तरह उससे बच के यहाँ से निकल जाए, लेकिन वो उस जाल में फंस चुकी थी। वो अब अरमान से निकाह करके पक्का उसकी कैद में थी। वो सख्ती से आंखें मीच गई। जीनिया ने एक सिसकी भरी।
اب اس کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ زینیا نے قرب سے اسے دیکھا۔ مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ کیوں مجھے یہاں لائے؟ کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ وہ بے بسی اور غصے سے ارمان کو دیکھتے چلا رہی تھی۔ اسے ہر حال میں اپنے سوالات کا جواب چاہیے تھا۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں چمک دوڑ آئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا، مسکراتے ہوئے کہتے وہ اپنا موبائل نکالنے لگا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی خاص بات تھی جو زینیا کو مزید الجھن میں ڈال رہی تھی۔ زینیا نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اب بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ ارمان نے اپنا موبائل کا فرنٹ کیمرہ آن کیا اور دونوں کی ایک سیلفی لیتے اس کی جانب ایک نگاہ ڈالی۔ زینیا نے آہستہ سے اپنی نظریں نیچے جھکا لی اور آنکھوں میں نمی کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل مزید ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ آنسوؤں کا گرا جو اس کی بے بسی اور درد کی عکاسی کر رہا تھا۔ ارمان نے فوراً اس کے چہرے کا رخ پکڑ کے اپنی طرف کر لیا، اس کے آنسو صاف کیے۔ مسکراؤ، ورنہ میں نے اگر کچھ کیا تو تم ساری زندگی نہیں مسکرا پاؤ گی۔ اس کا لہجہ سرد اور چیلنجنگ تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک وارننگ دیتی جھلک تھی جو زینیا کے دل میں مزید خوف ڈال رہی تھی۔ زینیا نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے زبردستی مسکراہٹ چہرے پہ سجا لی۔ ارمان نے اس کی مسکراہٹ کو بغور دیکھا اور ایک سیلفی لے لی۔ گڈ گرل۔ اس کا گال تھپ تھپاتا اسے چھوڑ گیا۔ زینیا کے اندر ایک غصہ اور بے بسی کا طوفان چل رہا تھا۔ نہ جانے یہ شخص چاہتا کیا تھا۔ عادل کمرے میں بے چین ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظریں فرش کے ٹائلز پہ تھیں، مگر دماغ میں ایک ہی خیال تھا، زینیا کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بےتابی سے سوچ رہا تھا کہ وہ آخر اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے، اور وہ اس کی تلاش میں 2 دن سے مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک اضطراب تھا جو اس کی ذہنی سکون کو دور کر رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس لمحے تک سکون نہیں آئے گا جب تک وہ زینیا کو ڈھونڈ نہ لے۔ اسی دوران اس کی والدہ مسز زیدی کمرے میں داخل ہوئیں۔ عادل کی بے چینی دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا بات ہے بیٹا، تم اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ ماں کو دیکھ ان کو بستر پہ بٹھائے خود گھٹنوں کے بل بیٹھتا ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ مما، زینیا نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ اس کے لہجے کا دکھ مسز زیدی نے دل پہ محسوس کیا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا کیا؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولی۔ نہیں مما، بزنس اسٹور سے واپس آیا تو وہ یہاں تھی ہی نہیں، کچھ بتایا بھی نہیں اور رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اچھا، پریشان نہ ہو، مل جائے گی۔ عادل نے ماں کی بات پہ آنکھیں میچ لیں۔ اس کے اندر بے چینی تھی جو کم نہیں ہو رہی تھی۔ امی، میری غیر موجودگی میں وہ کہاں غائب ہو گئی؟ کیا وہ مجھے چھوڑ چکی ہے؟ عادل نے دل کی گہرائی سے اچانک وہ بات کہی جو وہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس کی ماں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زینیا مل جائے گی۔ کیوں چھوڑے گی وہ میرے بیٹے کو؟ اس کو پیار سے نرم لہجے میں کہا۔ اچھا، زیادہ پریشان نہ ہو بیٹا، میں یہ کہنے آئی تھی کہ روحا کو واپس اپنے گھر چھوڑاؤ، وہ یہاں کافی دنوں سے ہے اور اسے واپس جانا ہے۔ مسز زیدی کی باتوں نے اسے تسلی دی، مگر اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ روحا سے کہیں تیار ہو جائے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ عادل انہیں کہتا خود شاور لینے چلا گیا، جبکہ مسز زیدی باہر آتی روحا کو تیار ہونے کا بول چکی تھی۔ روحا عادل کے ساتھ جانے پہ تھوڑا ہچکچائی، لیکن اپنے دل کو سنبھال لیا۔ عادل گاڑی میں بیٹھا روحا کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ سڑک پر سفر کرتے ہوئے اچانک گاڑی میں کوئی خرابی آ گئی۔ گاڑی جھٹکا کھاتے رکی تھی۔ عادل نے گاڑی کو روکا اور گاڑی کا بونٹ ہٹا کے چیک کرنے لگا۔ انجن گرم ہو گیا تھا۔ وہ سخت مضطرب ہوا کیونکہ اس وقت وہ روحا کو جلدی گھر چھوڑ کر واپس زینیا کو تلاش کرنے جانا چاہتا تھا، اور آخری حل اب پولیس اسٹیشن رپورٹ کروانے کا سوچ رہا تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل پر ایک میسج آیا۔ اس نے جھٹ سے موبائل کی اسکرین کو چیک کیا اور اس پر ایک تصویر دیکھی جو اس کے دماغ کو ہلا کر رکھ گئی۔ اس میں زینیا اور ارمان شاہ کی ایک تصویر تھی، دونوں دلہا دلہن کے روپ پر ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ ارمان شاہ نے وہ تصویر بھیجی تھی اور ساتھ میں ایک پیغام تھا۔ مبارکباد نہیں دو گے، ناؤ زینیا از مائی وائف۔ یہ پیغام اور تصویر عادل کے دماغ میں ایک زبردست جھٹکے کی طرح لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زینیا اس کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ بے یقینی کی حالت میں اس تصویر کو بار بار دیکھ رہا تھا اور پھر اس کا دل غم و غصے سے بھر گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زینیا مجھے دھوکہ دے رہی تھی، عادل نے اپنی گہری سوچوں میں ڈوبتے ہوئے کہا۔ وہ ہر لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں کئی سوالات آ رہے تھے اور وہ ان کا جواب تلاش کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ روحا جو گاڑی میں خاموش تھی، عادل کی حالت دیکھ کر فکر مند ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ عادل نے موبائل کو واپس اپنی جیب میں ڈال دیا اور گہرا سانس خارج کیا۔ کچھ نہیں، بس گاڑی کی خرابی کی وجہ سے تھوڑا پریشان ہوں۔ لیکن حقیقت میں وہ ان جذباتی دھچکوں سے نپٹنے کی کوشش کر رہا تھا جو زینیا کی دھوکہ دہی نے اس کے دل میں بھر دیے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کی تو اس بار وہ سٹارٹ ہو گئی۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا وہ زینیا اور ارمان کو سوچے جا رہا تھا کہ اس نے کب اور کہاں غلطی کی تھی کہ زینیا نے اسے دھوکہ دیا، مگر اس کے اندر ایک کشمکش تھی۔ آپ ٹھیک ہیں عادل؟
آپ بہت غمگین لگ رہے ہیں، کیا کچھ برا ہوا؟ وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں، عادل نے فوراً جواب دیا، مگر اس کی آواز میں گمبھیرتا اور غصہ تھا جو روحا نے فوراً محسوس کیا۔ روحا، جو اس وقت عادل کے ساتھ تھی، ذہنی طور پر اس سے کچھ دوری محسوس کر رہی تھی۔ اچانک سے عادل کے دماغ میں ایک خیال آیا، روحا ارمان کی بہن ہے تو یہ تو سب جانتی ہوگی، مطلب سب مل کے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ شدید غصے میں آ گیا۔ عادل کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی جب اسے احساس ہوا کہ زینیا نے اسے دھوکہ دیا اور ارمان کے ساتھ چلی گئی، اور اس میں روحا بھی شامل ہے، تو اس کا دل اب روحا کی طرف سے بھی سخت ہو گیا تھا۔ روحا، تم یہ سب جانتی تھی اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ عادل نے غصے سے اسے دیکھتے پوچھا، جبکہ روحا اس کی بات پہ حیرانگی میں پڑ گئی۔ کیا نہیں بتایا عادل؟ اس کے جواب پہ عادل خاموش ہی رہا۔ وہ دماغ میں کچھ اور ہی منصوبہ پلان کرنے لگا تھا۔ عادل نے روحا کو اس کے گھر واپس نہ بھیج کر اسے اپنے فلیٹ پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، تمہیں گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابھی میرے ساتھ رہو گی۔ روحا ڈری ڈری اسے دیکھنے لگی، جو اسے گاڑی سے اتارتے کلائی سے دبوچے فلیٹ کے اندر لے جانے لگا۔ روحا نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا۔ اسے اپنی بے بسی سے رونا آیا۔ وہ اس وجہ سے بھی نہیں پوچھ پا رہا تھا کہ وہ یہ سب اس کے ساتھ کیوں کر رہا ہے۔ عادل کی گہری لال آنکھوں سے اس کا دل خوف اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا عادل، مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، روحا نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مگر عادل نے سختی سے اس کی کلائی کو پھر سے دبوچا۔ نہیں، تم میرے ساتھ رہو گی، کیونکہ مجھے اب تم سے بہت تفصیلی بات کرنی ہے۔ عادل کے پراسرار انداز میں روحا کا دل سوکھے پتے کی مانند سے لرزا۔ وہ اسے کیا چاہ رہا تھا؟ روحا کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ عادل کے ذہن میں اب ایک نیا منصوبہ پنپ چکا تھا۔ وہ ارمان کا بدلہ اس کی بہن سے لینے کا سوچ رہا تھا، مگر وہ روحا کو کچھ بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کا دل اتنے غصے سے بھرا ہوا تھا کہ وہ اب اس کی بات کو یقینی بنانا چاہتا تھا کہ زینیا اور ارمان کو ایسی جگہ مارے جہاں انہیں سخت لگے۔ جس طرح ان دونوں نے مل کے اسے دھوکہ دیا، اس کا بدلہ اب وہ اسی کے انداز میں اتارنا چاہتا تھا، اور ان پہ وار وہ روحا کے ذریعے کرے گا۔ زینیا نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو اس کے حواس کچھ بحال ہوئے۔ اب اس کا دماغ اگلا لاہے عمل سوچنے لگا، جس میں اسے ایک موبائل چاہیے تھا تاکہ وہ عادل سے رابطہ کر سکے اور وہ اسے یہاں سے نکالے، پر اس کے لیے اسے بہت بڑا رسک لینا تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں ارمان کے غصے سے واقف ہو چکی تھی۔ یوں تو اب تک اس نے اسے چھوا نہیں تھا، لیکن قید خانے کا وقت یاد کرتے وہ اس سے تھوڑی دہشت کھا گئی تھی۔ یہ نکاح نبھانے کے لیے نہیں تھا، یہاں سے نکلنے کا ذریعہ تھا۔ ایک بار عادل سے رابطہ ہو جائے، وہ مجھے یہاں سے لے بھی جائے گا اور مجھے تم سے طلاق بھی دلوائے گا۔ وہ دل ہی دل میں ارمان سے مخاطب ہوئی۔ دروازے کا لاک کھولتی باہر نکلی۔ اتنا بڑا گھر اور زیرو کا نام و نشان تک نہ تھا کہ اچانک سامنے سے عادل کو دیکھتے روحا کا دل تیز تیز دھڑکا تھا۔ فلیٹ میں چھائی خاموشی میں ایک گونج تھی، جیسے ہر لمحے کے ساتھ اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ عادل نے اس کے سامنے بیٹھا ایک چمکتی ہوئی نظر سے اسے دیکھا، جو اس کے دل میں خوف کی لہر دوڑا رہی تھی۔ روحا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے انکار کا کیا مطلب ہوگا؟ عادل کی آواز میں ایک عجیب سا دباؤ تھا۔ روحا نے اپنی نظریں جھکاتے ہوئے لب بھینچے۔ میں آپ سے نہیں ڈرتی عادل۔ عادل کی مسکراہٹ گہری ہوئی، جس میں بے رحمی کی جھلک تھی۔ جھٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے روحا کی طرف اپنا ایک قدم بڑھایا۔ اگر تم انکار کرتی ہو تو ارمان کی جان جا سکتی ہے۔ کیا تم اپنے بھائی کو بچانا نہیں چاہو گی؟ روحا نے یک دم جھرجری لی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں خوف تھا، لیکن وہ پھر بھی ثابت قدم تھی۔ یہ تمہارے لیے آخری موقع ہے، تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے بھائی کی زندگی بچانا چاہتی ہو یا نہیں۔ عادل کے لہجے میں سختی تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ روحا کے پاس اب انکار کی گنجائش نہیں بچی۔ روحا کا دل درد سے بھر گیا۔ اس نے سر اٹھایا اور عادل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی عادل، آپ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ عادل نے ایک تیز سانس بھرا اور ایک بار پھر اس کی طرف قدم بڑھایا۔ تمہاری ہر بات میری نظر میں بے معنی ہے روحا، تم اپنے بھائی کو کھو دو گی۔ اینڈ آئی نو۔ روحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی ہونٹوں سے ہچکیاں نکلی۔ کیوں مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر رہے ہیں؟ اتنی تم معصوم ہو نہیں جتنی بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ ایک جیسے ہو دونوں بہن بھائی۔ عادل ایک لمحے کے لیے رکا، تنفر سے بولا۔ روحا اس کی بات کا مطلب سمجھ نہ پائی۔ میری بات غور سے سنو روحا، تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، تمہیں یہ نکاح کرنا ہی پڑے گا۔ تمہارے بھائی کی زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں میرے حکم کے مطابق چلنا ہوگا۔ روحا نے آنکھیں بند کر لیں۔ گہرے دکھ اور بے بسی کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو اس کے بھائی کی جان جا سکتی تھی، اور وہ اسے ایسا نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ عادل اسے معجزے کی صورت مل جائے، لیکن اس طرح کا معجزہ اس نے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، بس میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، روحا نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تمہیں جلد ہی پچھتاوا ہوگا روحا۔ روحا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے دل میں عادل کے لیے پہلی بار محبت کی جگہ نفرت نے لی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی محبت میں اتنا بڑا قدم اٹھانے جا رہی تھی،
اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد ارمان اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ کچھ ہی دیر میں عادل نے اپنے دوست کو کہہ کے نکاح خواہ گواہان کا بندوبست کروایا اور 1 گھنٹے کے اندر عادل اور روحا کا نکاح ہو گیا۔ سب مہمانوں کو رخصت کرتا وہ اندر جانے کا سوچ رہا تھا۔ نکاح کے بعد روحا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی کا طوفان تھا، مگر وہ خاموشی سے ایک جگہ یک ٹک بیٹھی رہی کہ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ روحا کا دل سوکھے پتھر کی مانند لرزا۔ عادل نے اندر آتے دروازہ لاک کیا اور اس کی جانب پیش قدمی کی۔ روحا کا تو سانس ہی رک گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچتے قریب کیا۔ اس کی لبوں پہ ایک شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ اب تم میری ہو روحا، دل سے بھی اور جسم سے بھی۔ اس کی بات سنتے روحا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، ارمان کی زندگی۔ عادل نے اس کا ساتھ چھوڑا اور موبائل نکال کر اپنی اور روحا کی ایک تصویر کھینچی، جس میں وہ اور روحا ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور عادل اس کے گال پہ کس کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد کا منظر واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ عادل نے وہ تصویر ارمان کے موبائل پر بھیج دی۔ لیٹس انجوائے دس پکچر، سالے صاحب۔ پکچر کے ساتھ کیپشن بھی دیا، اور موبائل ایک طرف اچھال تھا۔ وہ سرشاری میں روحا کو اپنی تھائس پہ بٹھا گیا۔ وہ ڈری سہمی اس کے کالر کو تھامے اس کو دیکھنے لگی، جس نے اس کی کمر کے دونوں اطراف میں سختی سے دبوچا ہوا تھا اور آنکھوں میں گہری سرخی تھی۔ ارمان اپنے ایک ضروری کام کو نپٹاتے واپس فارم ہاؤس لوٹ رہا تھا کہ اس نے موبائل پر تصویر کی وصولی کا نوٹیفیکیشن لیا۔ اس نے اس پر نظر ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے اسے یقین نہیں آیا کہ عادل اتنی جلدی اس کا جواب دے گا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تصویر آ گئی جس میں عادل اور اس کی بہن روحا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عادل کا چہرہ ایک بے رحمانہ مسکراہٹ سے بھرا ہوا تھا۔ ارمان کا دل دہک سے رہ گیا اور اس کے دماغ میں ایک زوردار گھنٹی سی بجی۔ اس نے فوراً موبائل اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے وہ حقیقت کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے سختی سے اسٹیئرنگ پہ مکے برسائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عادل نے میرے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے میری بہن کو۔ اس کے اندر غصہ اور نفرت بھر گئی۔ اس نے فوراً عادل کے گھر کی جانب منہ موڑا۔ ارمان کی آنکھوں میں جنونی غصہ تھا اور اس کی نظریں جل رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ عادل اس سے بدلہ لے رہا ہے اور اس کا یہ غصہ اب اسے سکون نہیں لینے دے گا۔ اس کی زندگی میں اس وقت ایک تہلکہ مچ گیا تھا اور وہ اس تکلیف دہ حقیقت کا جواب دینے کے لیے اس کی گھر کی جانب گامزن تھا، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں نہیں، اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو اس نکاح کی کوئی خبر تھی۔ بی بی جی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کچھ چاہیے آپ کو؟ زینیا نے پلٹ کے اس ملازمہ کی جانب دیکھا اور زبردستی مسکرائیں۔ تمہارے ارمان صاحب کہاں ہیں؟ سوال برجستہ تھا۔ جی معلوم نہیں، آپ اپنے کمرے میں چلیں، اجازت نہیں آپ کو باہر آنے کی۔ وہ اسے لیے واپس کمرے کی جانب بڑھتے باہر سے دروازہ لاک لگا گئی۔ زینیا غصے سے بیچو تاب کھاتی رہ گئی۔ ارمان کے دل و دماغ میں جگڑ چل رہے تھے۔ وہ اس کی معصوم بہن کے ساتھ اس طرح زبردستی نکاح کرے گا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ رہ رہ کے اسے عادل پہ غصہ آ رہا تھا، جو اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ دوسری طرف عادل نے روحا کو اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے گال پہ ایک زور کا لو بائٹ بنایا۔ روحا نے درد سے سسکی لی۔ وہ اتنی نازک تھی کہ پل میں اس کے گال پہ نشان بنا تھا۔ وہ گال پہ ہاتھ رکھ کے عادل کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ اسے عادل سے یہ امید نہیں تھی۔ پوچھو گی نہیں اچانک تم سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اس کی سرمئی آنکھوں میں جھانکتے بولا۔ پر کیوں پوچھوں گی؟ تم جانتی ہو نا سب، کہتے ساتھ اسے اپنے سینے سے سختی سے بینچا کہ اس لڑکی کی نازکی محسوس کرتے عادل کا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ اس کے کان میں منمنائی تو بے اختیار عادل اس کی گردن پہ جھکتا چلا گیا۔ نرم و ملائم نازک سراہی دار گردن اس کے لبوں کے قریب اسے دعوت دے رہی تھی۔ اس نے پل میں روحا کی حالت غیر کر دی تھی۔ من چاہے مرد کی قربت کا نشہ ہی الگ تھا۔ روحا کی سانسیں گہری ہوئی تھیں۔ عادل اس کی گردن کو چومتا اس کی بیوٹی بون پہ آ گیا تھا۔ اسے بے بس کرتا وہ اس کا چہرہ جھٹکے سے قریب کرتا اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا تھا کہ روحا کو اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئیں۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ وہ محبت میں قریب آیا ہے یا نفرت میں، لیکن اس کے لمس میں ایک جنون تھا۔ اپنا سارا غصہ اس کے ہونٹوں پہ اتارتے اس کے لب پہ ایک کٹ دیتے پیچھے ہٹا تھا۔ دونوں ہی کی سانسیں گہری ہو رہی تھیں۔ اس کے لہو جھلکاتے لبوں کو دیکھتے وہ پل میں سرشار ہوا تھا۔ ارمان سلطان، یقیناً سہاگرات بھی تم سے پہلے مناؤں گا، پر پہلے تمہارا ہارا ہوا چہرہ تو دیکھ لوں۔ عادی پلیز گھر لے چلیں۔ وہ پھر سے منمنائی۔ ہاں لے چلتا ہوں، سالے صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے۔ وہ اسے جھٹکے سے کھڑا کرتا خود بھی کھڑا ہوا۔ وہ اسے اپنی قربت میں سلگھانا چاہتا تھا، پر خود ہی سلگنے لگا تھا۔ آنسو پونجھو اور شال اچھے سے اوڑھو، اس پہ حکم صادر کرتے اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ روحا نے جلدی سے شال ٹھیک کر کے اوڑھی اور بوجھل دل سے اس کے پیچھے قدم لیے۔ ارمان ابھی راستے میں تھا کہ اس کے آدمی نے اسے اطلاع دی کہ عادل اپنے فلیٹ سے نکلا ہے، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی۔ ارمان نے اپنی گاڑی کو واپسی کے راستے پہ ڈالتے اپنے آدمی کو ان کا پیچھا کرنے کو بولا۔ عادل اسے لیے کافی وقت سڑکوں کی خاک چھانتا رہا۔ ایک تو روحا کے قریب جا کے اسے مکمل اپنا بنانے کا ارمان جاگ گیا تھا۔
اس کی نازگی کو محسوس کرتے وہ اس میں مکمل سمانا چاہتا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی نکاح کے 2 بول کے بعد ہی اس کے حواسوں پہ چاہ رہی تھی، جبکہ زینیا تو دل کے پردوں سے اترتی نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ ارمان اپنے گھر پہنچ گیا ہوگا تو وہ بھی سلطان ہاؤس کی جانب گاڑی موڑ گیا اور اسے اس کے گھر پہنچایا۔ وہ خاموشی سے کار سے باہر نکلا اور روحا بھی ساکت قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گھر کی طرف آئی۔ دروازہ کھلتے ہی ارمان کی نظر عادل پر پڑی، جو اپنی چمکدار مسکراہٹ کے ساتھ اس کی بہن کے ساتھ کھڑا تھا۔ ارمان کا خون کھول اٹھا اور وہ تیز قدموں سے عادل کی طرف بڑھا۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا، تم نے میری بہن کو اپنی چلاکیوں کا حصہ بنایا۔ ارمان کی آواز میں غصے کی لہر تھی اور وہ عادل کا گریبان پکڑ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ عادل کی آنکھوں میں ایک شوخ مسکراہٹ تھی اور وہ بالکل غیر متنازل رہا۔ اس نے ایک پل کو بھی ارمان کو دھکیلنے والی گرفت پر رد عمل نہیں دیا، بس آرام سے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ کیسے آئیبرو اچکاتے معنی خیزی سے پوچھا۔ ٹھیک ویسے جیسے آپ نے میری منگیتر سے نکاح کیا ہے ارمان۔ ارمان کی آنکھوں میں غصے کا ایک طوفان ابھرا۔ اپنی بکواس بند کرو عادل، ارمان غصے سے چلایا اور وہ مزید قریب آیا۔ عادل نے گہری سانس بھری، پھر اپنی نظریں ارمان پر مرکوز کر دیں۔ آپ نے بھی یہی سب کیا ہے، اپنی بار برا کیوں لگ رہا ہے؟ روحا جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی اندر ہی اندر لرز اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا ارمان بھائی زینیا سے نکاح کر لے گا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس لمحے دونوں کزن کے درمیان صرف بدلہ اور نفرت کا کھیل چل رہا تھا۔ ارمان نے عادل کو پیچھے کی طرف زور سے دھکیلا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، اور ایک مکہ اس کے منہ پہ جھڑا۔ عادل لڑکھڑا کے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ عادل نے پھر بھی ارمان پہ ہاتھ نہ اٹھایا۔ وہ اسے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا، عزت دی تھی، مان دیا تھا۔ وہ کیسے اس پہ ہاتھ اٹھاتا، لیکن ارمان کے وار کو اپنی مٹھی میں روک لیا تھا اور خود کو سنبھال کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ خدا کا واسطہ آپ دونوں کو پلیز مت لڑیں، روحا بے چین ہوتے ہوئے بولی۔ اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی تاثیر تھی جو ان دونوں کو لمحے بھر کے لیے خاموش کر گئی۔ روحا نے دونوں کے درمیان کھڑے ہوتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ بھائی آپ اور عادل پلیز مت جھگڑیے، میں آپ کو ایک دوسرے سے لڑتے نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ وہ خود بھی روحان سی ہو گئی۔ اس کا دل چھلنی تھا اور وہ جانتی تھی کہ اگر یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تو ان کے درمیان کچھ نہیں بچ پائے گا۔ ارمان نے ایک لمحے کے لیے خود کو سنبھالا اور پھر غصے میں روحا کو بازو سے جھکڑا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے روحا۔ اس کا لہجہ غصے اور بے بسی سے بھرپور تھا۔ کیوں نکاح کیا اس عادل سے؟ اور تم پھر اس نے عادل کی طرف رخ کیا۔ ابھی میری بہن کو طلاق دو۔ عادل نے گہری سانس لی، پھر اس کے چہرے پر وہی بیزاری والی مسکراہٹ آ گئی۔ میں طلاق دے دوں گا، لیکن آپ پہلے زینیا کو طلاق دے دیں۔ عادل، ارمان کا چہرہ انتہائی سرخ ہو گیا اور اس کی نظریں عادل پر غصے سے جمی تھیں۔ میں کبھی بھی زینیا کو طلاق نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ اس کی آواز میں چیلنج اور نفرت کی لہر تھی۔ عادل کی طلاق کی بات پہ روحا کا دل ٹوٹ گیا۔ نہ جانے کیا تھا ایسا زینیا میں جو دونوں ہی اس کے لیے پاگل ہوئے لڑ رہے تھے۔ دونوں کزن کے درمیان یہ کھیل صرف نقصان دہ ثابت ہو رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو تھے۔ دونوں میں سے کوئی ہار نہیں مان رہا تھا۔ بھائی اگر آپ نہیں رکے تو میرا مرا منہ دیکھیں گے۔ اس کی انتہائی سخت بات پہ ارمان ایک پل کو ساکت ہی ہو گیا۔ عادل کا بھی یہی حال تھا۔ عادل کے نمبر پہ اس کی مما کی کالز آنے لگی تو وہ چپ چاپ وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ارمان خاموش کھڑا تھا اور اس کی نظریں روحا کی طرف جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کوئی جواب تلاش کر رہا ہو۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا بڑھ چکا تھا جیسے دنیا بھر کی تکلیف ان کے درمیان رکاوٹ بن چکی ہو۔ روحا کا دل ٹوٹ چکا تھا اور اس کے اندر ایک عجیب سی چپ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو اس کی زبان پر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ارمان کی طرف بڑھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سوال کرتی، ارمان نے اسے قرب سے دیکھا۔ کیوں روحا کیوں؟ ارمان نے اپنی آواز میں بے پناہ دکھ اور حیرانی کے ساتھ سموتے قرب سے پوچھا۔ کیوں تم نے میرے ساتھ یہ کیا؟ کیوں نکاح کیا؟ میرا سر کیوں جھکایا؟ روحا کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل بکھر رہا تھا۔ وہ اپنی آواز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بھائی کو دیکھنے لگی۔ عادل نے آپ سے بدلہ لیا ہے بھائی، آپ نے زینیا سے نکاح کیا تھا اور عادل نے مجھے اس سب میں شامل کر لیا۔ روحا کی آواز میں ایک عجیب سی تھر تھراہٹ تھی اور وہ آنکھوں میں بھرے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے سوالیہ نشان بنی تھی اور اس کا دل ایسے لگ رہا تھا جیسے ٹوٹ کر بکھر جائے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب ہو بھائی، لیکن عادل نے مجھے اس سب سے بری طرح دھکیل دیا۔ اس کی آواز گونجتی ہوئی کمزوری میں بدل گئی۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے دکھ کا دریا پھوٹ پڑا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ روحا کی درد بھری حالت سے بے بس ہو گیا۔ اس کا دل چٹک کر رہ گیا تھا اور وہ ایک قدم آگے بڑھا، روحا کو اپنی باہوں میں لے کر گلے لگا لیا۔ مجھے تمہاری تکلیف کا علم نہیں تھا روحا۔ ارمان کی آواز میں پچھتاوا تھا،
میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو، میں تو تمہاری خوشی چاہتا تھا، لیکن بھائی میں چپ نہیں رہ سکتی۔ عادل کسی اور کو پسند کرتا ہے اور نکاح مجھ سے، یہ صرف بدلہ ہے، مجھے نہیں رکنا یہ تعلق۔ وہ سسکی تھی، ارمان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور افسوس تھا۔ وہ اپنی بہن کی قربانیوں اور درد کو محسوس کر رہا تھا، اس کے اندر ایک گہرا خلا تھا اور وہ جانتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا روحا۔ اس کی آواز میں اتنی گہری غمگینی تھی۔ عادل جب گھر واپس پہنچا تو اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، اس کی زندگی کس سمت جا رہی تھی؟ لیکن جب وہ اندر آیا اس کی ماں نے فوراً اس کے چہرے کو پڑھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ عجیب ہو چکا ہے اور وہ فوری طور پر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی، کیا ہوا عادل؟ کہاں تھے تم؟ عادل کی نظریں چمک رہی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ سنجیدگی اور بے چینی تھی جو اس کی ماں سے چھپانا چاہتا تھا۔ وہ ساکت کھڑا رہا اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے ماں کی جانب دیکھا۔ ماما، زینیا کا ارمان سے نکاح ہو چکا ہے اور میں نے روحا سے نکاح کر لیا۔ اس کی ماں کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوتی اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کیا عادل؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ان کے لفظوں میں غیر متوقع غصہ تھا اور انہوں نے عادل کو گھور کر دیکھا۔ مسز زیدی کی نظریں اس پر مرکوز تھیں اور انہوں نے سختی سے اسے دیکھا۔ تم نے غلط کیا ہے عادل، میں تمہیں روحا کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرنے نہیں دوں گا، سمجھے تم؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ وہ الجھا۔ انہوں نے گہرا سانس بھرا۔ اگر تم نے یہ قدم اٹھایا ہے تو پھر تمہیں اس رشتے کو نبھانا ہوگا عادل۔ روحا کو پوری عزت اور مان کے ساتھ گھر لے کر آنا ہوگا، ورنہ میں تمہاری شکل کبھی نہیں دیکھوں گی۔ عادل نے لب بھینجے اپنا سر جھکا لیا اور اس کے اندر ایک عجیب سی الجھن پیدا ہوئی۔ ماما، مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ یہ سب اس طرح ہو جائے گا، مجھے اس سب کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ غصے میں مجھ سے یہ سب۔ مسز زیدی کا غصہ بڑھا اور وہ قریب آ کر اس کے منہ پر ایک تھپڑ جھڑ گئی۔ وہ حیران در حیران ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے بھی غصہ آیا تو لگا دیا، برا لگا؟ ہم اپنے غصے میں ہمیشہ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا نقصان کرتے ہیں، کبھی خود کو تکلیف پہنچاؤ تو پتہ چلے۔ انہوں نے اسے ماتھے پہ بل ڈالے سمجھانا چاہا۔ مما، تم نے جو کیا وہ درست نہیں تھا، تم نے معصوم روحا کو تکلیف میں ڈالا اور پھر نکاح کر کے تم خود اس کی زندگی میں شامل ہو گئے۔ تمہیں اپنی غلطی کا پتہ ہے یا نہیں؟ عادل کی آنکھوں میں غصہ اور افسوس تھا، لیکن وہ جواب نہیں دے سکا۔ مسز زیدی کا غصہ ایک طرف، لیکن عادل جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے اندر کی کشمکش اور غلطی کا شعور اس پر بھاری تھا اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کیا اس کا فیصلہ بالکل درست تھا یا نہیں۔ تمہیں فوراً روحا کو عزت کے ساتھ اپنے گھر لانا ہوگا عادل، مسز زیدی نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر ایک گہری نظر اس پر ڈالی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صبح ناشتے کی ٹیبل ایک میدان جنگ بن گئی تھی کیونکہ عادل نے روحا سے تعلق نبھانے سے انکار کر دیا تھا۔ مسز زیدی نے غصے سے اسے دیکھا، ان کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ کیا کہا تم نے عادل؟ مسز زیدی کا لہجہ سخت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ماما، میں نہیں لاؤں گا روحا کو یہاں، عادل نے بڑے تھکے ہوئے لہجے میں کہا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی بے بسی تھی جیسے وہ اپنے فیصلے سے خود بھی مطمئن نہ ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ مسز زیدی کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے عادل؟ تم نے ایسے کیسے یہ فیصلہ کر لیا؟ میں نے ایسی تو تربیت نہیں کی تھی تمہاری، انہوں نے غصے سے کہا تو وہ چپ ہی رہا۔ ایک بات میری کان کھول کے سن لو، اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو پھر میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ مما، وہ تڑپا، بس وہ غصے سے اٹھ گئی۔ تمہیں اس رشتے کو ہر حال میں نبھانا ہوگا عادل، روحا کو عزت کے ساتھ گھر لے کے آنا ہوگا، ورنہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ ایک غلطی تم کر چکے ہو، اب مزید کرنے کی گنجائش نہیں۔ عادل نے سر جھکا لیا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن اور بوجھ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کا غصہ اور اس کا فیصلہ دونوں کے درمیان ایک واضح حد ہے۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ماما، میں نہیں جانتا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کی آواز دھیمے سے نکل رہی تھی۔ مسز زیدی کے جاتے قدم تھمے تھے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے خاموش ہو کر اس کی حالت کا اندازہ لگایا۔ پھر تمہیں وہی کرنا ہوگا جو صحیح ہے عادل، تم نے یہ سب شروع کیا اور اب تمہیں اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ روحا کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے اور تمہیں اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہوگا۔ عادل کی آنکھوں میں غم اور پچھتاوا تھا اور وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی سوچیں اسے الجھا رہی تھیں۔ زینیا کو بھلانا کیا آسان تھا؟ بھلانا ہوگا عادل، اب وہ کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اب مجھے روحا کے ساتھ ایک نیا رشتہ شروع کرنا ہوگا، لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ کیا میں اتنی بڑی غلطی کے بعد اپنے راستے کو دوبارہ صحیح کر سکتا ہوں؟ اس کے دماغ میں ایک دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں اور وہ روحا کو اپنے ساتھ لے کر گھر جانے کے لیے مجبور تھا، لیکن وہ یہ سب کیسے کرے گا؟ یہ سوال اسے پریشان کیے جا رہا تھا اور وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اپنی مجبوریاں اور غلطیوں کو دیکھ کر مزید الجھتا جا رہا تھا۔ ارمان فارم ہاؤس آتا سیدھا زینیا کے پاس پہنچا تھا، جو مزے سے بستر پہ سوئی خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ 2 دن تہ خانے میں رہی تھی، بھوکھی پیاسی۔ آج پیٹ بھر کے کھانا ملا، نرم و ملائم بستر ملا،
تو نہ چاہتے ہوئے بھی زینیا کو نیند کی آغوش نے اپنی باہوں میں لیا تھا۔ ارمان دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آیا تھا، وہ غصے میں، لیکن اس کا دلہنوں والا سراپا دیکھتے پل میں غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس کے رس بھرے ہونٹوں کو چھوا تو وہ اپنا منہ برا سا کر گئی۔ ارمان کے گلے میں گلٹی ابھر کے معدوم ہوئی۔ جذبات کی روح میں بہکتے وہ اس کے نیموں لبوں پہ جھکتا اپنا تسلسل جما گیا۔ نیند میں ہی اپنی سانسیں گھٹتی محسوس ہوئیں تو وہ جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ اپنے اوپر ارمان کو دیکھتے اس کا دل سینے میں سکڑا تھا۔ اسے پیچھے ہٹانا چاہا، لیکن اس کے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں الجھاتے بے بس کر دیا۔ وہ اس کی گرفت سے خود کو جتنا چھڑوانا چاہ رہی تھی، وہ اتنی شدت سے اس پہ گٹا بن کے چاہ رہا تھا۔ سب بھلائے بس ایک بات یاد تھی کہ وہ میری تھی، میری ملکیت۔ دھیرے دھیرے زینیا کی ساری مزاحمتیں دم توڑ گئیں۔ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرتا چلا گیا۔ دونوں کی گہری سانسیں رات کی معنی خیز خاموشی میں ڈھل رہی تھیں۔ صبح کا سورج چڑھا تو زینیا نے کھسل مندی سے آنکھیں کھولی۔ انگڑائی لیتے وہ اٹھی تھی۔ سامنے ہی ڈریسنگ کے آگے کھڑا وہ اس کی اس انگڑائی کو دیکھتا سٹل ہوا تھا۔ پنک سی ٹاپ میں اس کی گلابی دھڑکنیں واضح ہو رہی تھیں، اور اس پہ اپنی شدتوں کے نشان دیکھتا وہ اپنا دل پہلو میں دھڑکتا محسوس کرتے بے بس ہوا تھا۔ زینیا نے اپنے حلیے پہ نظر ڈالی تو جھٹ سے کمبل کے اندر کھسکتے سر تک کمبل اوڑھ لیا۔ اسے عجیب سی سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ارمان کے چہرے کو مسکان نے چھوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کر چکا تھا، اور زینیا کا شرمانا بھی اس کے لیے خوش آمد بات تھی۔ زینیا جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہمیں سلطان ہاؤس کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی وہ اسے آرڈر دیتا موبائل ہاتھ میں اٹھائے مسز زیدی کی کال اٹینڈ کر گیا، جبکہ زینیا شرماتے ہوئے اپنے بکھرے حلیے کو سمیٹتی باتھ روم کا رخ کر گئی۔ ارمان زینیا کو سلطان ہاؤس چھوڑتا خود کسی کام سے چلا گیا تھا۔ زینیا ارمان کو سوچتی اندر داخل ہوئی کہ اس کا ٹکراؤ روحا سے ہو گیا۔ دونوں ہی آمنے سامنے کھڑی ہوئیں۔ دونوں کے چہرے پہ مختلف قسم کے جذبات تھے۔ زینیا کے چہرے پہ خالی پن تھا، جسے وہ اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو، جبکہ روحا کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ اور بے چینی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی نے زینیا کے ساتھ زبردستی نکاح کیا ہے، اور اپنے بھائی کے اس عمل کو وہ جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زینیا، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ بھائی نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا۔ پلیز معاف کر دینا انہیں۔ انہوں نے میری محبت میں یہ سب کر دیا، تمہیں تکلیف پہنچائی۔ روحا کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ روحا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ زینیا کی آواز میں غم اور سکون کا ملا جلا احساس تھا۔ تمہارے بھائی نے جو کیا اس کے لیے میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ بہت ہی شفاق انسان ہے۔ مجھے 2 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اس تہ خانے میں۔ بھولوں گی نہیں میں جب تک بدلہ نہ لے لوں۔ زینیا نے ناک منہ چڑھا کے کہا۔ روحا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کس بات کا دکھ ہے کہ بھائی نے آپ کو تہ خانے میں 2 دن قید رکھا یا آپ سے نکاح کیا؟ روحا کے سوال پہ زینیا لب بینچ گئی۔ دونوں کے لیے۔ ماتھے پہ بل ڈالے کہا، آپ الگ ہونا چاہتی ہیں بھائی سے؟ واپس عادل کے پاس؟ روحا نے کتنے قرب سے پوچھا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ اب ایسا ناممکن ہے روحا، میرا ان سے نکاح ہو چکا ہے، اور میں اب آخری سانس تک ارمان کی ہی رہوں گی۔ میری وفائیں ان کی ہوں گی، اور عادل؟ روحا کا دل دھڑکا تو زینیا زخمی سا مسکرا دی۔ وہ تو پیچھے چھوٹ گیا نا۔ نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے روحا، یہ دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ مجھے عادل پسند تھا، میری لائف کا سب سے اچھا دوست جو مجھے سمجھتا تھا۔ منگنی کا فیصلہ اس کی خواہش پہ ہوا، جبکہ نکاح ارمان کی۔ منگنی ٹوٹ سکتی ہے روحا، لیکن نکاح نہیں۔ زینیا اسی رسانیت سے سمجھاتی دھیما سا مسکرا دی۔ روحا کے دل میں زینیا کے لیے ایک نیا احترام اور محبت کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کے زینیا کو گلے سے لگا لیا۔ ویلکم ٹو ہوم بھابی۔ روحا خوش دلی سے اسے ساتھ لگائے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عادل اور ارمان دونوں اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے، اور دونوں کے چہرے پر غصہ اور ندامت کا امتزاج تھا۔ مسز زیدی دونوں کو دیکھتے ہوئے گہری سانس بھرتی رہ گئیں۔ تم دونوں کو میں سمجھا چکی ہوں، لیکن اب اپنی غلطیاں آپ دونوں کو ہی سنبھالنی ہوگی۔ ارمان، تم نے جس طرح زینیا سے نکاح کیا وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور عادل، تم نے جس طرح روحا کے ساتھ برتاؤ کیا وہ تمہاری ذاتی غلطی تھی۔ ان کی آواز میں غصہ اور دکھ تھا، مگر ساتھ ہی ایک نرم لہجہ بھی تھا۔ تم دونوں کو اب اپنی غلطیوں کا حساب دینا ہوگا، اور عادل، تمہیں روحا کی عزت کے ساتھ رخصتی لینی ہوگی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ارمان اور عادل دونوں خاموش ہو گئے۔ دونوں جانتے تھے کہ اب انہیں اپنی زندگیوں میں نیا فیصلہ کرنا ہوگا، اور سب کچھ بھلا کے آگے بڑھنا ہوگا۔ مسز زیدی کی باتوں پہ ارمان نے گہری سانس لی اور عادل کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پہ بھی ندامت کے تاثرات تھے، اور پھر اگلے ہی لمحے اس نے روحا کو عزت کے ساتھ رخصت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے اندر ایک نیا احساس پیدا ہو چکا تھا، اور پھر ارمان نے عادل کو مسز زیدی کی بات کا مان رکھتے رخصتی دے دی۔ زینیا بنی سوری انہیں سٹیج پہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سٹیج پہ جا کے مبارکباد دینا چاہتی تھی، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اچانک اسے اپنی کمر پہ کسی کے ہاتھوں کا گہرا لمس محسوس ہوا۔ رخ پھیر کے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی۔ اپنی پوری شان کے ساتھ اس کے ہمراہ اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ دور سے دیکھنے کی بجائے پاس بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، منع تو نہیں؟ وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا،
تو وہ گھبرا گئی۔ نہیں نہیں، رہنے دے، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ ارمان زبردستی اسے لیے اسٹیج کی جانب بڑھا۔ زینیا نے اسے مبارکباد دی تو عادل کی نگاہ اس پہ اٹھی، لیکن اگلے ہی پل وہ رخ پھیر گیا، جس کا زینیا نے کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ عادل جلد ہی سنبھل گیا ہے، ورنہ وہ اگر کوئی طوفان کھڑا کر دیتا۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی، جن کے سر پر بڑے ہوں وہ اپنی منمانیاں کم ہی کر پاتے ہیں۔ عادل نے ایک فیصلہ غصے میں لیا تھا، روحا سے جلد بازی میں نکاح کر کے، جس پہ وہ بعد میں پچھتایا، اور اب ان کی خواہش پہ اس کا ازالہ کر رہا تھا، اسے اپنا کر۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ زیدی ہاؤس میں اس کا شاندار ویلکم کیا گیا۔ مسٹر زیدی نے اس کو بہت مان سے اور محبت سے اپنی بہو بنایا۔ اس کی دیرینہ خواہش پوری ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے عادل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ روحا بیٹا، عادل نے جو کیا اسے معاف کر دینا۔ تھوڑا غصے والا ہے لیکن دل کا صاف ہے۔ مسز زیدی بیٹے کی سائیڈ لے رہی تھیں، جبکہ روحا خاموش ہی رہی۔ سہاگ کی سیج پہ بیٹھی وہ عادل کا انتظار کر رہی تھی، جس نے اندر آتے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ چینج کر کے بستر پہ اپنی جگہ بناتا لیٹ گیا تھا۔ روحا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بہت مشکل سے وہ گھونگھٹ ہٹا کے بستر سے خود کو سنبھالتی اٹھی تھی کہ چکرا کے عادل پہ گر گئی۔ عادل بری طرح ہڑبڑایا۔ ایم سوری، مجھے چکر، روحا نے گھبرا کے کہا، جبکہ عادل تو اس کا ہوش ربا روپ دیکھتا پل بھر میں مسمرائز ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے ہٹتی، عادل نے اسے تکیے پہ گرایا۔ اتنے جلوے بکھیر کے کہاں جا رہی ہو؟ حق زوجیت کون ادا کرے گا؟ عادل کہتے لائٹس آف کرتا اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ وہ روئی تو اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے، قربت کے لمحات میں اس کے وہ کانوں میں میٹھی سرگوشیاں کرتا، اسے پینک ہونے سے روکتا، اس پہ گھٹا بن کے چھاتا جا رہا تھا، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے وہ روحا کو دل سے اپنا گیا۔ 5 سال بعد۔ اسفی، 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 جینا، جینا، جینا ایک طرف 4 سالہ ارمان اور زینیا کا بیٹا اسفی تھا، جبکہ جینا روحا اور عادل کی بیٹی تھی، اور اس وقت زیدی ہاؤس کے صحن میں ان کی ریس لگائی گئی تھی، جسے سب سے زیادہ روحا اور ہادی ہی انجوائے کر رہے تھے، جبکہ دور بیٹھے ارمان اور زینیا نے محبت سے انہیں دیکھا۔ تم خوش ہونا زینی؟ ارمان کی بات پہ زینیا نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ یہ پل بہت خوبصورت ہیں ارمان، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ آپ نے بے شک مجھ سے زبردستی نکاح کیا، لیکن وقت گزرتے آپ نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں سب بھول گئی۔ سب سے بڑھ کر مجھے فیملی ملی، اتنے پیارے پیارے لوگ ملے، اور میں، ارمان نے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا، آپ تو سب سے پیارے ہو گئے ہیں۔ وہ محبت سے بولی تو وہ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ سامنے ان کو آتا دیکھ وہ اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ رونقیں زیدی